بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کے سامنے جنگ صفین جو کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین قصاص عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے پیش آئی، اس کی تفصیلات اور اس کے عواقب اور نتائج بیان کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ اس کے اسباب اور عوامل اور وہ وجوہات جن کی بنا پر یہ جنگ وقوع پذیر ہوئی، وہ سارے واقعات تفصیل سے ہم آپ کے سامنے عرض کر رہے تھے۔ چنانچہ ہم نے جو تفصیلات گزشتہ ویڈیو کے اندر بیان کی، ان کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ طیبہ کے اندر مظلومانہ طور پر شہید کر دیے گئے اور اس کے بعد حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بطور چوتھے خلیفہ کے منعقد ہو گئی، تو شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی بیعت کے لیے شرط یہ لگائی کہ آپ پہلے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے انتقام یعنی قصاص لیجئے، اس کے بعد ہم آپ کی بیعت کر لیں گے۔ جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ پہلے میری بیعت کی جائے، نظام حکومت کو مستحکم کیا جائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قوت بازو بن کر، اور پھر ان کرداروں کی تعیین کر کے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے جو لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور ان کے خلاف بغاوت میں ملوث تھے۔ بہرحال ان تمام صورتحال کی پیش نظر دونوں فریقین کے درمیان اختلاف رونما ہوا اور صفین کی جنگ پیش آئی، جو کہ تاریخ اسلام کا ایک ہولناک، المناک اور انتہائی درد انگیز واقعہ ہے۔ بہرحال اس موقع پر بعض مخلصین حضرات نے اس بات کی کوشش بھی کی کہ باہمی طور پر مذاکرات کے ذریعے اور باہمی افہام اور تفہیم کے ذریعے سے معاملات حل کیے جائیں، لیکن یہ مذاکرات کسی بھی صورت میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس موقع پر مخلصین حضرات کے علاوہ عوامی قسم کے بہت سے شریر عناصر بھی موجود تھے، جن کی منازعت کے ہولناک عواقب اور خطرناک انجام پر نظر نہیں تھی۔ یہ لوگ اپنی جبلی شرپسندی اور فطرتی فساد انگیزی سے باز نہیں رہ سکتے تھے، چنانچہ ان عناصر نے جانبین کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے بجائے ان میں بدظنی پھیلائی اور انہیں ایک دوسرے سے دور کر دیا، اور معاملہ سلجھانے کے بجائے مزید الجھا دیا اور صلح کے بجائے قتال قائم رکھنے پر اصرار کیا۔ ان مفسدین نے اہل اسلام میں ایک عظیم فساد برپا کر دیا، جس کے مضر اثرات سے امت مسلمہ نہ بچ سکی اور اس کے مہلک نتائج سے قوم محفوظ نہ رہی، اور ان واقعات کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے اختلافی مباحث کا ایک باب کھل گیا، جس کے انسداد کی کوئی صورت بہرحال موجود نہیں ہے۔ حاصل یہ ہے کہ باہمی مساعی اور مراسلت نتیجہ خیز ثابت نہ ہوئی، اور شریروں کی شر انگیزیوں کی وجہ سے فریقین میں اختلاف اور شدید ہوتا گیا، جو اس دور کے اندوناک واقعات میں شمار کیا جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی جانبین میں مراسلت ہوئی، یعنی خطوط کا سلسلہ ہوا، لیکن کسی بات پر معاملہ تمام نہ ہو سکا اور قتال واقع ہوا اور فریقین سے لوگ مقتول ہو گئے۔ یہ ساری تفصیل فتح الباری شرح بخاری کے اندر ابن حجر عسقلانی نے نقل کی ہے۔ کتب تاریخ میں جنگ صفین کے بعد بہت کچھ طول اور طوال تفصیلات ذکر کی گئی ہیں۔ ان طویل واقعات کو ذکر کرنا موضوع کو بلا وجہ لمبا کرنا ہے۔ پھر ان میں واقعات کی نوعیت، تعداد شرکاء اور ان کے لشکر کی تعداد، پھر ان کے عمرہ کا تقرر، پھر مہاد جنگ میں جنگی تفصیلات اور مقتولین جانبین کی تعداد وغیرہ، یہ سب چیزیں مختلفی امور ہیں اور ان کی تعبیرات کے اندر اختلاف ہیں۔ بہرحال علماء نے یہ فیصلہ لکھا ہے کہ ان کے بیان میں زیادہ تر بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ چنانچہ البدایہ والنہایہ کے اندر علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ چیز واضح لکھی ہے کہ ان مواضع میں فریقین کی جانب سے بہت سے لوگ مقتول ہوئے، جن کی صحیح تعداد اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ البتہ اتنی چیز ذکر کر دینے میں حرج نہیں کہ فریقین کی طرف سے جن اکابر کی اس قتال میں شہادت ہوئی، ان میں جناب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کی جماعت میں سے تھے، اور اس مارکہ میں ان کی شہادت ہوئی، اور حضرت عمار کی شہادت کی پیشن گوئی حدیث شریف میں موجود ہے۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت سے عبید اللہ بن عمر بن خطاب، ذوالقلع حمیری اور حوشب وغیرہ اہل عراق کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ چنانچہ اب ہم آتے ہیں جنگ صفین کی طرف۔
صفین کے مقام پر فریقین کے درمیان شدید قتال واقع ہوا۔ بعض مورخین کے بقول بدھ، جمعرات، جمعہ اور ہفتے کی ابتدائی ماہ سفر کے شروع میں یعنی 37 ہجری کے اوقات اس جنگ میں مشکل ترین لمحے تھے۔ ان ایام میں سخت لڑائی ہوئی۔ اس موقع پر اہل شام کی طرف سے قتال ختم کرنے کے لیے یہ تدبیر کی گئی کہ اللہ کی کتاب کا فیصلہ فریقین کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں یہ پیشکش کی گئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصالحت کی اس دعوت کو قبول کر لیا۔ کتاب اللہ کے حکم کے مطابق دونوں فریق عمل کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ لڑائی بند کر دی گئی اور یہ طے ہوا کہ ہر ایک فریق کی طرف سے ایک ایک حکم یعنی ثالث اس مسئلہ کے فیصلے کے لیے مقرر کیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری حکم منتخب ہوئے اور حضرت امیر معاویہ کی طرف سے حضرت عمر بن عاص ثالث مقرر کیے گئے۔ کتاب اللہ کی روشنی میں جو حضرات یہ فیصلہ کر دیں وہ منظور ہوگا۔ اس طرح طے ہوا کہ ہر دو فریق کے یہ دونوں ثالث حضرات دومت الجندل کے مقام پر مجتمع ہو کر فیصلے کا اعلان کریں گے، اور بعض علماء نے تحریر کیا ہے کہ ازرح نامی دومت الجندل کے قریب ایک مقام تھا، اس میں فیصلہ تحکیم تجویز کیا گیا، اور علی اختلاف الاقوال یہ واقعہ 10 یا 13 صفر 37 ہجری کا ہے۔ اس موقع پر حضرت علی کی جماعت میں سے بعض لوگوں نے آپ کے حکمین تسلیم کرنے کو غلط قرار دیا اور اس فیصلہ کے خلاف رائے کا اظہار کیا اور سختی سے کہا کہ حکمین کو تسلیم کرنا شرعاً درست نہیں ہے، اور ان الحکم الا للہ کا نعرہ لگا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت سے الگ ہو گئے اور آپ کے ساتھ تعاون سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور ایک الگ مقام پر جا کر ٹھہر گئے جسے حرورہ کہتے تھے، اور بعض مورخین کے بقول یہ جماعت 12,000 کے قریب تھی۔ انہی کو خوارج کہا جاتا ہے۔ علامہ ابن کثیر البدایہ والنہایہ کے اندر فرماتے ہیں ان لوگوں نے حضرت علی کے ساتھ ایک شہر میں سکونت اختیار کرنے کو بھی گوارا نہ کیا اور حرورہ کے مقام پر اقامت اختیار کی، اور اپنے نظام میں انہوں نے حضرت علی پر کئی چیزوں کے ارتکاب کے اعتراضات اور الزامات قائم کر لیے۔ خوارج کے متعلق ہماری الگ سے ایک ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے، آپ وہاں جا کر خوارج، ان کے عقائد و نظریات، ان کے فرقے، ان کی ابتداء اور ان کے باطل نظریات کا رد وہاں پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ خوارج کے متعلق ایک چیز جس سے عام طور پر لوگ ناواقف ہیں اس کا ذکر کر دینا یہاں پر بہت ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ خارجی طبقہ اپنی کج فکری اور شدت ذہنی کی بنا پر جس طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تھا، اسی طرح یہ لوگ حضرت عثمان، حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمر بن عاص کے بھی سخت خلاف تھے۔ اسی وجہ سے ان لوگوں نے حضرت عثمان پر بغاوت کی، پھر اس کے بعد حضرت علی، حضرت امیر معاویہ اور عمر بن عاص، ان تینوں حضرات پر ایک پروگرام کے تحت قاتلانہ حملے کیے۔ یہ واقعات ہم آپ کے سامنے آگے بیان کریں گے جب کبھی حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کا الگ سے تذکرہ آیا۔ چنانچہ واقعہ تحکیم پیش آنے کے بعد ہر ایک فریق اپنے اپنے شہروں کو واپس ہو گئے۔ حضرت علی کوفہ آ گئے اور حضرت امیر معاویہ اور ان کی جماعت شام کی طرف چلے گئے۔ اس واقعہ تحکیم کے اثرات یہ تھے کہ حضرت علی کی جماعت میں اس مسئلہ پر افتراق اور انتشار واقع ہو گیا، اور حضرت امیر معاویہ کی جماعت اور اہل شام میں سکون تھا اور اس مسئلہ میں کوئی اضطراب اور اختلاف نہیں تھا۔ چنانچہ نصب الرایہ کے اندر علامہ زیلعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ورجع علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الکوفۃ باصحابہ مختلفین علیہ ورجع معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الی الشام باصحابہ متفقین علیہ، اور اپنے اپنے شہروں کی طرف فریقین کی یہ واپسی سفر 37 ہجری میں پیش آئی۔ درمیان میں چند ماہ وقفہ رہا اور خطوط کا سلسلہ جاری رہا، اور فیصل حضرات کے متعین مقام دومت الجندل میں مجتمع ہونے کے لیے کوششیں ہوتی رہیں۔ آخر کار دونوں فریق رمضان المبارک 37 ہجری میں دومت الجندل کے مقام پر جمع ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تشریف نہیں لے گئے، بلکہ ان کی جانب سے حضرت عبداللہ بن عباس شریک مجلس ہوئے اور دیگر ان کے ساتھ ہم نوا حضرات بھی تھے۔ حضرت امیر معاویہ خود شامل اجتماع ہوئے اور ان کے ہم خیال احباب بھی شریک تھے۔ فریقین کے منتخب فیصل حضرت ابو موسیٰ اور حضرت عمر بن عاص مقام مذکور پر تشریف لائے۔ مزید جو اکابرین امت اس موقع پر شامل ہوئے تھے، ابن کثیر نے ان میں سے بعض کے نام ذکر کیے ہیں، مثلا عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، مغیرہ بن شعبہ، عبد الرحمن بن حارث مخزومی، ابو جہم بن حذیفہ، عبد الرحمن بن ابی بکر وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس مقام پر مورخین کے بیانات مختلف ہیں۔
حقیقت واقعہ کے مطابق مسئلہ کو صاف کر لینا آسان کام نہیں ہے، تاہم اتنی بات ذکر کر دینا فائدہ سے خالی نہیں ہے کہ جب دونوں فیصلہ کرنے والے حضرات جمع ہوئے تو انہوں نے مسلمانوں کی مصالحت کے پیش نظر اور خیر اندیشی کی خاطر غور و فکر کیا۔ دونوں بزرگوں کی رائے یہ ہوئی کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ دونوں کو اپنے مناصب سے الگ کر دیا جائے اور یہ معاملہ پھر سے اکابرین امت کی ثوابدید پر چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ وہ جس شخص کو اس منصب کے لائق تر سمجھے اس کو منتخب کر لیں، انتخاب میں مذکورہ حضرات میں سے کسی ایک پر اتفاق کریں یا ان کے ماسوا کسی دوسرے شخص کو تجویز کر دیں۔ اس ساری تفصیل کو البدایہ والنہایہ کے اندر علامہ ابن کثیر نے نقل کیا ہے۔ یہاں ان دونوں حکمین کی رائے کا ذکر بعض مورخین نے اس طرح کیا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ نے حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب کو والی بنانے کی طرف اشارہ کیا، جبکہ حضرت عمر بن عاص نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر بن عاص کو والی بنانے کی رائے پیش کی۔ وہ بھی علم و عمل اور زہد میں ایک مقام کے حامل تھے۔ اس پر حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ آدمی تو صادق اور صحیح ہیں، لیکن آپ نے اپنے بیٹے کو فتنوں میں ملوث کر دیا۔ اس ساری تفصیل کو علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر نقل کر دیا ہے۔ بعض مورخین کے نزدیک حضرت عمر کی طرف سے تجویز یہ بھی پیش کی گئی کہ حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان کو منتخب کر لیا جائے، مگر حضرت ابو موسیٰ اس رائے سے متفق نہیں ہوئے۔ اسی طرح مزید اس مسئلہ میں بحث و تمہیز چلتی رہی، لیکن ان امور میں اختلاف آراء کی بنا پر انتشار واقع ہو گیا اور کوئی متفقہ فیصلہ نہ ہو سکا اور تحکیم نتیجہ خیز ثابت نہ ہو سکی۔ اصلاح بین المسلمین کی یہ آخری کوششیں بھی ناکام ہو گئیں۔ اس چیز کو خلیفہ ابن خیاط جو تبری سے قدیم مورخ ہیں، انہوں نے مختصر الفاظ میں کچھ یوں ذکر کیا: فلم یتفق الحکمان علی شیء وافترق الناس، یعنی دونوں فیصل حضرات کسی ایک چیز پر متفق نہ ہو سکے، اس بنا پر لوگوں میں افتراق اور انتشار واقع ہو گیا اور لوگ منتشر اور مختلف ہو گئے۔ ان حالات میں فریقین اپنی اپنی جماعتوں کے ساتھ واپس چلے گئے۔ اس کے بعد اہل شام نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر جا کر بیعت خلافت کی۔ اس سے پہلے حضرت امیر معاویہ نے لوگوں سے بیعت خلافت نہیں لی تھی اور نہ ہی خلافت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس تفصیل کو تاریخ خلیفہ ابن خیاط نے اپنی تاریخ کے اندر نقل کیا ہے، یعنی اہل شام نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر ذی قعدہ 37 ہجری میں بیعت خلافت کر لی۔ اس سے پہلے وہ اپنے سابقہ منصب امیر شام پر فائز تھے، جو ان کو سابق خلفاء کی جانب سے حاصل تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے قرۃ العینین میں یہ چیز اس طرح ذکر کی ہے کہ تحکیم کے موقع پر مورخین اور ان کے بعض روات نے جو تعبیریں اختیار کی وہ حقائق اور واقعات کے خلاف ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ کے متعلق یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ وہ معاملات میں ظاہر بین تھے اور سیاسی بصیرت کے حامل نہیں تھے، اسی طرح وہ معاملے میں بھی زیرک نہیں تھے۔ اسی طرح کئی مورخین حضرت عمر بن عاص کو واقعہ میں خداع اور مکار شخص کی صورت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ سب بیان کرنے والوں کی اپنی قبیح اور ناپسندیدہ تعبیریں ہیں جو ان اکابر صحابہ کی شان میں تنقیص کا موجب بنتی ہیں اور تحقیر کا تاثر دیتی ہیں۔ اس مقام پر پہلے ہم حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمر بن عاص کے باہم مکالمہ کی روایات پر تھوڑا سا تجزیہ کر دیتے ہیں، جس کی بنا پر لوگ ان دو صحابہ کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں اور ان کی تحقیر کے در پہ رہتے ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں عموماً تبری کی روایات کو پیش نظر رکھا جاتا ہے، جن کی روایات پر اہل فن یعنی اہل علم نے جرح اور تنقید ذکر کی ہے۔ چنانچہ تبری کی ان روایات کا بنیادی راوی ابو مخنف لوط بن یحییٰ ہے، جس کے متعلق میزان الاعتدال کے اندر علامہ ذہبی اور لسان المیزان کے اندر ابن حجر عسقلانی بیان کرتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابو مخنف ناقابل اعتماد ہے، متروک ہے، بیکار ہے، صحابہ کے نام سے جلنے والا رافضی ہے، روایتیں چلانے والا اخباری ہے اور قصہ گو راوی ہے، اور قصہ گو لوگوں کے بیانات قابل تسلیم نہیں ہوتے۔ تبری کی ان روایات کا دوسرا راوی ابو جناب کلبی یحییٰ بن ابی حیہ ہے۔ یہ شخص اہل فن یعنی اہل جرح و تعدیل کے نزدیک مجروح ہے اور مقدوح ہے۔ چنانچہ علامہ ابن حبان، اسی طرح ابن عدی اور علامہ ذہبی، یہ سارے حضرات اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں کی تنقیدات جو کہ کتاب المجروحین ابن حبان کے اندر، الکامل ابن عدی کے اندر، میزان الاعتدال للذہبی کے اندر نقل کی گئی ہیں۔ چنانچہ ان تمام آراء کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ شخص مدلس تھا اور ضعیف راویوں سے جو کچھ سنتا اس چیز کو ثقات کی طرف منسوب کر کے نقل کر دیتا تھا۔
اس طرح اس نے مشاہیر لوگوں سے منکر روایات نقل کی ہیں۔ علماء فن کے نزدیک یہ شخص ضعیف ہے، بلکہ کسی درجہ میں نہیں ہے، اور اس کو متروک الحدیث قرار دیا گیا ہے۔ یہ شخص شیعان کوفہ میں سے تھا، اور یحییٰ قطان اس کے متعلق فیصلہ دیتے ہیں کہ میں اس شخص سے روایت نقل کرنا حلال نہیں سمجھتا۔ مختصر یہ ہے کہ اس مقام کی روایات کے مرکزی روات جرح کے ساتھ مجروح اور مقدوح ہیں، اور اہل فن کے نزدیک نہایت غیر معتبر اور غیر اعتبار کے قابل ہیں۔ ان روایات کی روشنی میں مذکورہ اکابر صحابہ کے خلاف جو تنقیص اور تحقیر کی جاتی ہے وہ سراسر افتراء اور دروغگوئی ہے۔ اس قسم کی تاریخی اور اخباری ملغوبات کی بنا پر اکابر صحابہ کے مقام اور مرتبہ کو داغدار نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ اب ہم مختصر طور پر حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ خصوصیات بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری عبداللہ بن قیس ان کا نام ہے۔ ان کے فضائل و مناقب سے ان کے تراجم لکھے ہوئے ہیں۔ حافظ ذہبی نے تحریر کیا ہے کہ آپ جلیل القدر اور فاضل صحابہ کرام میں سے تھے۔ آپ متعدد بار اسلامی حکومت کے اعلیٰ مناصب پر فائز رہے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بعض علاقوں زبید اور عدن پر عامل اور باری مقرر کیا۔ حضرت عمر نے اپنے عہد خلافت میں حضرت ابو موسیٰ کو بصرہ اور کوفہ کا والی بنایا۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی آپ اہم مناصب پر فائز رہے۔ اسی طرح حضرت عمر بن عاص کی دیانت، امانت، صداقت اسلام میں مسلمات میں سے ہیں اور بے شمار فضائل و کمالات کے حامل ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا، عمر بن عاص قریش کے صالحین میں سے ہیں۔ یہ روایت اسد الغابہ فی معرفت صحابہ کے اندر ابن اسیر جزری رحمہ اللہ نے نقل کی ہے۔ اسی طرح آپ کی دیانت کی یہ زبردست دلیل ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عمان کے علاقہ پر آپ کو عامل مقرر فرمایا اور آپ پورے عہد نبوی میں وہاں عامل رہے۔ پھر حضرت ابوبکر نے بھی آپ کو ولایت عمان سے تبدیل نہیں کیا۔ اس تفصیل کو البدایہ والنہایہ کے اندر علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ یہ مختصر گزارشات ان دونوں حضرات کی امانت، دیانت اور ان لوگوں کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اکابر صحابہ کی نظر میں اہمیت کو واضح کرنے کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ چنانچہ اب ہم آپ کے سامنے واقعہ صفین کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس دور کے اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے تاثرات پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، جس میں خود انہوں نے اہل صفین کے ساتھ مابہ الاختلاف مسئلہ کی نوعیت واضح کر دی ہے، اور اس میں کوئی خفا یعنی پوشیدہ چیز باقی نہیں رکھی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزشتی فرمان، جو کہ شیعہ کی معتبر کتاب نہج البلاغہ کے اندر منقول ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت علی نے جو خط اپنے مملوکہ شہروں کی طرف لکھ کر ارسال کی، اس میں حضرت علی نے ان واقعات کا ذکر کیا جو ان کو اہل صفین کے ساتھ پیش آئے، اور فرمایا کہ ابتدا ہمارے واقعات کی یہ ہوئی کہ ہم لوگ اور ملک شام کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کے لیے جمع ہوئے، حالانکہ واضح بات یہ ہے کہ ہم دونوں قوموں کا رب ایک اور ہمارا دونوں کا نبی ایک، اور ہماری اور ان کی دعوت اسلام ایک ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان لانے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے میں نہ ہم ان سے بڑے ہوئے ہیں اور نہ وہ ہم سے زیادہ ہیں۔ پس ان کا اور ہمارا تمام دینی معاملہ بالکل ایک جیسا ہے، لیکن خون عثمان کے بارے میں ہمارا اور ان کا اختلاف ہو گیا ہے، حالانکہ ہم اس سے بری ہیں، یعنی ہمارا اس سے کچھ بھی تعلق نہیں ہے۔ گزشتہ مراسلہ کے اس بیان سے یہ چیز واضح ہو گئی کہ اہل صفین یا حضرت امیر معاویہ اور ان کی جماعت، حضرت علی اور ان کی جماعت کا کوئی مذہبی اختلاف نہیں تھا، بلکہ دونوں فریق کا مذہب ایک تھا، دونوں جماعتیں مومن اور مسلمان ہونے میں ایک تھیں، اور دونوں کی دعوت دینی متفق اور متحد تھی۔ تصدیق ایمانی میں دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے پر فائق نہیں تھا، یکساں اور برابر تھے اور کامل الایمان تھے، کوئی بھی ناقص الایمان نہیں تھا۔ صرف ایک سیاسی مسئلہ باعث اختلاف ہوا، یعنی دم عثمان، اور صرف اس ایک مسئلہ میں باہمی نزاع تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں صراحت فرمائی کہ ہم خون عثمان سے بری ہیں۔ اسی طرح اس کے ذریعے سے وہ تمام کے تمام شبہات اس مراسلے سے دفع ہو گئے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے بعض لوگ آج حضرت امیر معاویہ پر بطور تان کے پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت علی، جن کے ساتھ براہ راست حضرت امیر معاویہ کی جنگ تھی، جب وہ خود حضرت امیر معاویہ کے بارے میں یہ رائے دے رہے ہیں، تو اب کسی اور آدمی کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ پر طعن و تشنیع کی انگلی اٹھانے کی جرات کر سکیں۔ چنانچہ اکابر حضرات کی جانب سے اس واقعہ پر اظہار تاسف اور افسوس پایا جاتا تھا۔ یہ قتال جن حضرات کے درمیان واقع ہوا، وہ سب اس پر متاسف اور غمگین تھے،
کئی غلط فہمیاں حائل تھیں جس کی بنا پر غیر اختیاری حالات پیدا ہوئے اور قتال کی نوبت پہنچی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعدد روایات اس نوع کی کبار علماء نے نقل کی ہیں۔ ایک موقع پر سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو یہ کہتے ہوئے سنا، یا لیت امی لم تلدنی ولیت انی مت قبل اليوم، یعنی حضرت علی نے پریشانی کے عالم میں فرمایا کہ کاش میری ماں نے مجھے جنم نہ دیا ہوتا اور کاش میں اس روز سے پہلے فوت ہو چکا ہوتا۔ چنانچہ امام بخاری نے اس کو تاریخ کبیر کے اندر نقل کیا ہے۔ اسی طرح ایام صفین میں ایک دوسرے موقع پر جب آپ نے حضرت ابو موسیٰ کو فیصلہ کرنے کے لیے اپنی جانب سے حکم تجویز کیا تو آپ پر ایک اضطرابی کیفیت تھی، اسے علماء نے نقل کیا ہے۔ چنانچہ محدث ابن ابی شیبہ اسے یوں نقل کرتے ہیں، سلیمان بن مہران کہتے ہیں کہ مجھے اس شخص نے بیان کیا جس نے صفین کے موقع پر خود حضرت علی سے سنا تھا۔ اس وقت آپ کی اضطراری کیفیت یہ تھی کہ آپ اپنے لب مبارک کو زیر دندان کرتے تھے اور فرماتے تھے اگر اس معاملہ کے متعلق مجھے یہ معلوم ہوتا کہ یہاں تک نوبت پہنچے گی تو میں اس کے لیے کبھی نہ نکلتا۔ اور ابو موسیٰ اشعری سے فرمایا کہ آپ تشریف لے جائیں اور فیصلہ کریں اگرچہ اس میں مجھے خسارہ ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے بھی کتاب الآثار میں اپنی سند کے ساتھ حضرت علی کا یہ کلام نقل کیا ہے۔ بعض لوگوں نے اس مقام پر تعین قائم کرنے کے لیے صحابہ کرام کے دونوں فریق کے باہمی قتال کو ذاتی اناد اور نسلی عداوت کا شاخسانہ قرار دیا ہے کہ ان حضرات کے درمیان دیرینہ دشمنی تھی اور ایک دوسرے کے خلاف ان کے سینے کینہ اور بغض سے بھرے ہوئے تھے اور دنیاوی اغراض ان کے پیش نظر تھیں۔ اس بنا پر انہوں نے یہ جمل اور صفین کی جنگیں لڑیں اور اہل اسلام نے عظیم فساد برپا کر دیا۔ اس کان کو صاف کرنے کے لیے چند امور پیش نظر رہنا ضروری ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے تو حضرت علی کے چند فرمودات ہم پیچھے آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں اور ان کی جماعت کے اکابر حضرات کے اس موقع کے اقوال ایک ترتیب سے ذکر کیے جاتے ہیں تاکہ آپ جو ہے وہ اس بات کو سمجھ سکیں اور آپ کو پتہ چلے کہ یہ چیز محض نسلی اور لسانی اور قبائلی تعصب کی بنا پر نہیں تھی بلکہ ایک سیاسی مسئلہ تھا جو کہ غلط فہمی کی بنا پر تھا۔ اس میں نہ دین کا اختلاف تھا اور نہ ہی قبائلی تعصب بیچ میں کار فرما تھا۔ چنانچہ تاریخ ابن عساکر کے اندر اور علامہ ابن تیمیہ اور ذہبی نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اہل بغاوت یعنی جمل و صفین والوں کے متعلق پوچھا گیا کہ کیا وہ لوگ مشرک ہیں، تو حضرت علی نے فرمایا کہ یہ لوگ تو شرک سے فرار ہو کر مسلمان ہوئے، یہ کیسے مشرک ہو سکتے ہیں؟ پھر سوال کیا گیا کہ کیا یہ لوگ منافق ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ منافق لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت کم یاد کرتے ہیں، یہ لوگ تو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں۔ پھر پوچھا گیا کہ آخر ان کا کیا حکم ہے اور یہ لوگ کس درجہ میں ہیں، تو جواب میں فرمایا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے خلاف انہوں نے بغاوت کر دی ہے۔ یہ روایت تفسیر قرطبی کے اندر بھی منقول ہے۔ حضرت علی کی فرمودات کی روشنی میں یہ چیز اس طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اخواننا بغوا علینا، اس میں اخوت دینی مراد ہے اور بغیہ سے بغاوت لغوی مراد ہے، یعنی زیادتی اور حد سے تجاوز کرنا۔ یہ اصطلاحی بغاوت مقصود نہیں ہے اور اس پر بہت سے قرائن موجود ہیں۔ اگر یہ شرعی باغی ہوتے تو حضرت علی ان کو اخواننا کہہ کر کبھی بھی مخاطب نہ کرتے۔ اگر ہم بات کریں شیعہ اکابر اور ائمہ کرام کی تو ان سے حضرت علی کا یہ فرمان یوں نقل کیا گیا ہے، جس کا جو ہے وہ راوی عبداللہ بن جعفر حمیری ہے، جس کی کتاب قرب الاسناد ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ اپنے والد امام محمد باقر رحمہ اللہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محاربین کے حق میں شرک اور نفاق کی نسبت نہیں کرتے تھے بلکہ یوں فرماتے تھے کہ یقیناً وہ ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کر دی ہے۔ اسی طرح حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ سے قرب الاسناد کے اندر ہی منقول ہے کہ امام جعفر رحمہ اللہ امام باقر سے نقل کرتے ہیں کہ جناب علی اپنے مقابلین کے حق میں فرماتے تھے کہ ہم ان سے ان کی تکفیر کی بنا پر قتال نہیں کر رہے اور نہ ان سے اس وجہ سے قتال کر رہے ہیں کہ وہ ہماری تکفیر کرتے ہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ ہم یقین کرتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں اور وہ خیال کرتے ہیں کہ یقیناً وہ حق پر ہیں۔ چنانچہ حاصل کلام یہ ہے کہ ان کا اور ہمارا قتال کفر اور اسلام کی وجہ سے نہیں بلکہ حق ہونے اور ناحق ہونے پر واقع ہوا ہے۔ گزشتہ ویڈیو کے اندر ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں کہ حضرت ابو مسلم خولانی جب مذاکرات کے لیے حضرت امیر معاویہ کے پاس گئے تو انہوں نے حضرت علی کے متعلق حضرت امیر معاویہ سے کہا کہ انت تنازع علی ام انت مثلہ، فقال معاویہ لا واللہ انی لاعلم ان
فرمایا ان علی افضل منی وانہ لاحق بالامر منی، یعنی حضرت علی سے تنازع کرتے ہیں کہ آپ ان کی ہم پایا اور ہم مثل ہیں. تو حضرت امیر معاویہ نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم میں ان کا ہم مرتبہ نہیں ہوں اور وہ مجھ سے افضل ہیں، اور امر خلافت میں بھی وہ مجھ سے زیادہ حقدار ہیں. یہ چیزیں ہم پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں. اسی طرح علماء نے ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ جب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان قتال جاری تھا اور واقع تحکیم کی نوبت نہیں پہنچی، تو ان ایام میں شاہ روم نے ان کی جنگی حالات پر نظر کرتے ہوئے اہل اسلام پر حملہ کرنے کی تیاری کی اور موقع کو غنیمت سمجھا اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کی ایک عظیم لشکر جمع کر لیا. اور حضرت امیر معاویہ کو شاہ روم کے اس مقصد کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے شاہ روم کو ایک خط لکھا. چنانچہ یہ خط البدایہ والنہایہ کے اندر حضرت علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے. چنانچہ اس کا خلاصہ یہ ہے، یعنی اللہ کی قسم اگر تو اس اقدام سے باز نہیں آئے گا اور اپنے بلاد کی طرف واپس نہیں ہوگا تو اے لعین، میں اور میرے چچا کے بیٹے حضرت علی تیری مخالفت میں باہم صلح کر لیں گے اور میں تجھے تیری آبادیوں سے نکال کر چھوڑوں گا اور زمین کے فراخ ہونے کے باوجود اسے تم پر تنگ کر دوں گا. اس پر بادشاہ روم نے خوف کھایا اور ایسے اقدام سے رک گیا اور قاصد بھیج کر صلح کا پیغام پہنچا دیا. اسی طرح ایک اور واقعہ بھی یہاں پر بیان کر دینا مناسب ہے. واقعہ اگرچہ حضرت علی کی شہادت کے بعد کا ہے، تاہم مقصد کے لیے مفید ہے. ایک فریق کے دوسرے فریق کے حق میں نظریات واضح ہو جاتے ہیں. واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت علی کی شہادت کی اطلاع حضرت امیر معاویہ کی خدمت میں پہنچی تو آپ بے ساختہ گریہ کرنے لگے. ان کی اہلیہ ان کے پاس موجود تھیں. وہ کہنے لگی کہ آپ علی کے ساتھ برسر پیکار رہے اور اب رونے لگے ہیں. تو حضرت امیر معاویہ نے اپنی اہلیہ پر کلمہ ترحم کہنے کے بعد یوں ارشاد فرمایا کہ تو نہیں جانتی کہ اہل اسلام کا فضیلت، فقہ اور علم میں کس قدر نقصان ہوا ہے اور کیسی گنا قدر ہستی سے قوم محروم ہو گئی ہے. چنانچہ اس چیز کو البدایہ والنہایہ کے اندر علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے. اسی طرح زرار صدائی ایک صاحب تھے، ان کا واقعہ خود شیعہ علماء نے بھی تفصیل سے لکھا ہے جو کہ متعدد کتابوں کے اندر مذکور ہے. حضرت علی کے ایک خاص حمایتی لوگوں میں سے ایک شخص تھے جن کا نام زرار صدائی تھا. وہ آپ کی شہادت کے بعد حضرت امیر معاویہ کی خدمت میں پہنچے. حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ حضرت علی کے کچھ اوصاف بیان کرو. وہ کہنے لگے کہ اس مسئلہ میں مجھے معاف رکھیے تو بہتر ہوگا. حضرت امیر معاویہ نے اصرار کیا، فرماتے ہوئے کہا کہ میں تجھے قسم دلاتا ہوں کہ تو یہ چیز ضرور بیان کر. چنانچہ زرار نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف بیان شروع کیے تو حضرت امیر معاویہ سن کر رونے لگے اور اتنا روئے کہ ان کی داڑھی تر ہو گئی. چنانچہ علامہ ابن عبد البر نے اس واقعہ کو الاستیعاب کے اندر انہوں نے بھی بیان کیا ہے. اسی طرح علامہ شہاب الدین خفاجی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کے دور فتن میں جو واقعات پیش آئے ان کے لیے عمدہ تعویل اور بہترین محمل قائم کیا جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ واقعات ان کے اجتہاد رائے کی بنا پر ان سے صادر ہوئے تھے، کسی نفسانی اغراض کی خاطر اور دنیاوی طمع اور حرص کے لیے نہیں واقع ہوئے تھے، جیسا کہ جاہل اور نادار لوگوں نے گمان کر رکھا ہے. مشہور مورخ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جب فتنہ واقع ہوا تو ان کا طریقہ اس معاملہ میں تلاش حق کی خاطر تھا اور بطور اجتہاد تھا. کسی دنیاوی غرض کے لیے ان کے درمیان جنگیں نہیں ہوئی تھیں اور کسی باطل چیز کو ترجیح دینے کے لیے بھی نہیں تھے اور نہ ہی کینہ اور بغض کی بنا پر تھے، جیسا کہ بعض لوگوں کو اس بات کا وہم ہوا ہے اور ملحد شخص کو اس کو باطل کی طرف کھینچ لے جاتا ہے. یہاں یہ اعتراض بھی پیش کیا جاتا ہے کہ جمل و صفین میں جو قتال صحابہ میں واقع ہوا بظاہر قرآن کی آیت رحماء بینہم کے برخلاف ہے، کہ ان کا یہ عمل آیت کے خلاف ہے. چنانچہ اس واقعہ کو سمجھنے کے لیے اہل علم نے ایک قاعدہ بیان کیا ہے کہ جب کسی جماعت یا گروہ کی تعریف کی جائے یا ان کے اوصاف و احوال ذکر کیے جائیں تو ان کا بیان کرنا ایک مجموعی حیثیت سے ہوتا ہے. وہاں غالب احوال کے اعتبار سے ان اوصاف کو معتبر سمجھا جاتا ہے اور ان کا عمومی اور اجتماعی طور پر لحاظ رکھا جاتا ہے، خصوصی افراد کے اعتبار سے نہیں ہوتا. پھر اگر وہاں اس کا جزوی طور پر خلاف پایا جائے یا اس جماعت کے بعض افراد سے بعض اوقات کوئی چیز اس کے متعارض صادر ہو جائے، وہ اس حکم کلی اور قاعدہ عمومی کو توڑ نہیں سکتی. مختصر یہ ہے کہ کسی امر جزوی کا کسی امر کلی کے خلاف پایا جانا اہل علم کے نزدیک اس کلیہ میں قاعدے اور متعارض نہیں سمجھا جاتا. دوسری چیز قابل لحاظ ہے کہ بعض اوقات ہر دو فریق میں اختلاف رونما ہوتے ہیں
اور قتال تک نوبت پہنچ جاتی ہے، تاہم ان سے رحمت کی صفت بتمامی ہی ختم نہیں ہوتی اور شان شفقت بالکلیہ طور پر ختم نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہاں بھی دونوں فریق نیک نیتی کے ساتھ اپنے فریق کو حق بجانب خیال کرتے ہوئے دوسرے فریق سے جنگ کر رہے تھے، لیکن ذاتی عداوتوں اور نفسانی اغراض کے لیے نبرد آزما نہیں ہوئے۔ اس چیز پر یہ قرائن موجود ہیں۔ چنانچہ ہر ایک فریق نے مخالف فریق کے ایمان کا انکار نہیں کیا، ان کو بے دین قرار نہیں دیا۔ ایک فریق نے مقابل فریق کے فضائل اور دینی کارناموں کا انکار نہیں کیا بلکہ الٹا اعتراف کیا۔ اسی طرح کوئی فریق دوسرے فریق کو ذلیل اور رسوا کرنے کے در پہ نہیں ہوا، یہاں تک کہ اپنے مقابل لوگوں کو قیدی نہیں بنایا، مال نہیں لوٹا، خواتین کی بے حرمتی نہیں کی اور ان میں کے کسی زخمی کو مزید زخمی نہیں کیا وغیرہ۔ جمل و صفین کے واقعات میں ہر ایک فریق اپنے آپ کو حق پر خیال کرتا تھا اور اجتہاد حق کے لیے دوسرے فریق سے مناقشہ قائم کیے ہوئے تھا۔ دوسرے لفظوں میں ایک شرعی حق کی خاطر فریق مخالف کے ساتھ قتال پر آمادہ تھا، اور یہ چیز رحماء بینہم کے مفہوم کے خلاف نہیں ہے۔ چنانچہ صفین کے لوگوں کے ساتھ حضرت علی کا معاملہ کیا تھا؟ صفین کے مقام پر حضرت علی کی طرف سے اپنے فریق مقابل سے بہترین سلوک روا رکھا گیا اور ان سے حسن معاملہ پیش کیا گیا۔ چنانچہ اس طرح کے بہت سے واقعات تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ صفین میں جب حضرت امیر معاویہ کی جماعت کے کچھ زخمی افراد کو حضرت علی کے احباب نے اسیر بنا لیا، پھر ان میں سے بعض کا جب انتقال ہوا تو حضرت علی کی جانب سے ان لوگوں کے لیے غسل اور کفن دفن کا انتظام کیا گیا اور نماز جنازہ پڑھی گئی۔ چنانچہ علامہ تاریخ ابن عساکر کے اندر ابن عساکر لکھتے ہیں کہ عقبہ بن علقمہ یشکری کہتے ہیں کہ صفین میں حضرت علی کی خدمت میں حاضر تھا کہ حضرت معاویہ کی جماعت میں سے 15 عدد قیدی حضرت علی کی خدمت میں لائے گئے۔ پھر ان میں سے جو شخص فوت ہو گیا اس کو آپ نے غسل اور کفن دلایا اور خود اس پر نماز جنازہ پڑھی۔ سعید بن منصور نے ایک دفعہ ذکر کیا کہ نعیم بن ابی ہند جو ایک بزرگ ہیں اپنے چچا سے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ ان کے چچا کہتے ہیں کہ صفین میں حضرت علی کے ساتھ تھا، نماز کا وقت ہوا تو ہم نے نماز کے لیے اذان کہی اور فریق مقابل نے بھی اپنی جگہ پر اذان دی، ہم نے بھی جماعت کے لیے اقامت کہی اور انہوں نے بھی نماز کے لیے اقامت کہی، پھر انہوں نے نماز ادا کی اور ہم نے بھی نماز پڑھی۔ نماز کے بعد ہم لوگوں کے سامنے یہ منظر تھا کہ ہمارے اور ان کے درمیان مقتولین پڑے ہوئے تھے۔ اس منظر کو دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا، ما تقول فی قتلانا وقتلاہم؟ فقال من قتل منا ومنہم یرید وجہ اللہ والدار الآخرۃ دخل الجنہ، یعنی ہمارے مقتولین اور ہمارے فریق مقابل کے مقتولین کے حق میں جناب کا کیا ارشاد ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا اور فکر آخرت کے ارادہ پر ہم دونوں فریق میں سے مقتول ہوا وہ جنت میں جائے گا۔ یہ روایت سنن سعید بن منصور کے اندر منقول کی گئی ہے۔ چنانچہ اب ہم آپ کے سامنے اکابرین امت اور تابعین اور علماء کرام کی رائے پیش کریں گے تاکہ یہ مسئلہ مزید واضح ہو جائے۔ چنانچہ جلیل القدر بزرگ حضرت عمر بن عبدالعزیز، ان کی خدمت میں صحابہ کے مناقشات اور اختلافات کا ذکر بعض افراد نے کیا، جیسا کہ لوگ اپنی مجالس میں کیا کرتے تھے۔ تو اس صورتحال کو دیکھ کر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ ذکروا اختلاف اصحاب محمد عند عمر بن عبدالعزیز فقال عمر اخرج اللہ ایدیکم منہ ما تعملون السنتکم فیہ، یعنی وہ معاملات ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھوں کو دور رکھا، تو پھر تم اپنی زبانوں کو اس میں کیوں ملوث کرتے ہو۔ یہ روایت طبقات ابن سعد کے اندر نقل کی گئی ہے۔ اسی طرح طبقات ابن سعد کے اندر ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز کا یہ فرمان ایک اور سند سے بھی منقول ہے۔ اسی طرح علامہ قرطبی نے اپنی تفسیر میں مشاجرات بین صحابہ کے مسئلہ کے متعلق اکابرین امت کی آراء، ان کی ہدایات کو بہترین پیرائے میں درج کیا ہے۔ ایک بزرگ محاسبی نے حضرت حسن بصری سے یہ ارشاد نقل کیا ہے۔ قرطبی لکھتے ہیں، جس کو انہوں نے الجامع الاحکام القرآن جو کہ تفسیر قرطبی کے نام سے مشہور ہے اس کے اندر نقل کیا ہے، یعنی صحابہ کے مشاجرات اور قتال کے حق میں جناب حسن بصری سے سوال کیا گیا یہ کیسے پیش آئے اور ان کا حکم کیا ہے اور ہمیں ان میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو اس پر جناب حسن بصری نے ارشاد فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان معاملات میں موجود اور حاضر تھے، ہم لوگ موجود نہ تھے بلکہ غائب تھے۔ صحابہ کرام ان امور کو ہم سے بہتر جانتے تھے، ہم نہیں جانتے کہ یہ واقعات کیسے اور کس طرح پیش آئے۔ صحابہ کا جن امور میں مجتمع اور متفق ہوئے ان میں ہم کو ان کی اتباع کرنا چاہیے، اور جن چیزوں میں ان کا اختلاف اور تنازع واقع ہوا ہمیں ان چیزوں میں توقف اختیار کرنا چاہیے۔ حضرت حسن بصری کے یہ فرمودات آب زر سے لکھے جانے کے لائق ہیں۔ اسی طرح
حضرت امام محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ سے یہ نصیحت منقول ہے جو کہ شرح مواقف کے اندر نقل کی گئی ہے۔ چنانچہ امام شافعی اور دیگر سلف صالحین کا فرمان ہے کہ یہ وہ خون ریزیاں ہیں جن سے ہمارے ہاتھوں کو اللہ نے پاک رکھا، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں کو بھی اس سے پاک رکھیں اور ان کے متعلق اپنی زبانوں کو نہ کھولیں۔ اسی طرح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا فرمان نقل کیا جاتا ہے کہ حضرت شیخ نے اس مسئلہ پر نہایت ہی عمدہ روشنی ڈالی، اور حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے مشاجرات کے حق میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے اور ان کے عیوب اور نقائص بیان کرنے سے رکنا چاہیے، اور ان کے فضائل اور محاسن کے اظہار پر اہل سنت متفق ہیں۔ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے جس طریقہ پر بھی پیش آیا۔ حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کے درمیان جو اختلاف ہوا ان چیزوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اور ہر فضیلت والے کو اس کے موافق فضیلت دینا درکار ہے۔ چنانچہ یہ ساری تفصیل غنیت الطالبین عربی کے اندر علامہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے نقل کی گئی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو جنگ صفین، اس کے سیاسی اور اختلافی نوعیت کو سمجھنے میں بہت ساری مدد ملی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور اس کے بعد کے واقعات جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو اس کے بعد کے واقعات بھی ہم آپ کے سامنے الگ سے قسط وار پیش کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو ملا ہوگا، اور ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ کسی بھی صحابی کی ذات اور اس کے مقام کو مجروح نہ کریں۔ یہ بات پہلے ہم واضح کر چکے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف اہل سنت یہاں پر درست سمجھتے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ اور اہل شام کے موقف کو خطائے اجتہادی سے تعبیر کرتے ہیں، اور یہ ان کی خطائے اجتہادی تھی جو کہ حدیث کے مطابق ایک اجر کو حاصل کرنے کے بقدر ہے، جو کہ بخاری کی روایت کا مفہوم ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہمارا مقصد کسی بھی فریق، کسی فرقے، کسی گروہ کو تنقید کا نشانہ بنانا نہیں تھا، بلکہ ہماری یہ ویڈیوز خاص کر صفین کے متعلق اپنے مسلمان بھائیوں کے دلوں سے ان شکوک اور شبہات کو رفع کرنے کی ایک کوشش ہے جن کے دلوں میں بعض لوگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے میل اور دشمنی کے جذبات پیدا کرتے ہیں اور غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں۔ امید ہے کہ جو آدمی بھی بلا تعصب انصاف سے اس ویڈیو کو بنیاد بنا کر ریسرچ اور تحقیق کرے گا، انشاءاللہ اس کو حق کا راستہ ضرور ملے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ و اہل بیت کے دامن سے وابستہ رہ کر دنیا و آخرت میں ان لوگوں کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔